اور پھر جس جنت کے ٹکڑے میں یہ محفل سجی ہوئی ہے یہ کوئی عام محفل نہیں. ذرا میں محفل کی اہمیت بھی تھوڑی سی آپ کو بتلا دوں، بیان کر دوں، تاکہ آپ کو اس محفل کی اہمیت اور مجلس کی اہمیت پتہ چلے اور آپ کچھ لے کر جائیں. یہ نہ ہو کہ وقت ضائع کر کے بیٹھ کے چلے جائیں، نہ مجھے پتہ ہو میں نے کیا آپ کو سنایا ہے، نہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کیا بیان کیا ہے. آپ گراریاں چیک کرنے نہ آئیں، میں آپ کو اپنی گراریاں چیک نہ کرواؤں. مقصود ہے کہ قرآن آپ تک پہنچایا جائے، نبی کا فرمان آپ تک پہنچایا جائے اور آپ لے کر جائیں اور عملی زندگی میں اس کو لے کر آئیں. مقصود اور مطلوب یہ ہے. جس ٹکڑے میں آپ بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم سبحان اللہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عنده. فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، کسی وڈیرے کے گھر نہیں، کسی سیاسی کے گھر نہیں، کسی چودھری کے گھر نہیں، اور کہیں رقص و سرور کی محفل میں نہیں، فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. اور اللہ کا گھر کون سا ہے؟ یہ مسجد ہے جہاں بیٹھے ہیں. حضرت قاری صاحب کہہ رہے تھے 7:30 بجے نماز ہے، بڑی مشکل ہے کہ شاید پھر 2-4 الفاظ ہی ان کی تفصیل بیان ہو سکے. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بیان بات کریں گے، کوشش کروں گا مکمل ہو جائے. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب اللہ کے بندے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کا مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں. وہاں دنیا کی باتیں نہیں، وہیں آئیں بائیں شائیں نہیں، وہاں سیاست کی باتیں نہیں، وہاں تجارت کی باتیں نہیں. وہاں آئے ہیں، نماز سے پہلے وقت مل چکا ہے، نماز سے 15 منٹ پہلے آ چکے ہیں، آ کر بیٹھ کر اور یہ نہیں نکال رہے جی فلاں کوئی نہیں جی، فلاں کوئی نہیں جی، پانی کوئی نہیں جی، فلاں شے کوئی نہیں جی. اس مسجد امام کو پریشان کیتے ہیں، صرف آنا ایک کام 15 منٹ پہلے وہ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی شے نہ بجائے مولوی کے پیچھے لگ جائے. نہیں، ہاں کسی دن تو ایمرجنسی ہو سکتی ہے، پانی نہ ہو، اس کا بندوبست کر لیا جائے. فرمایا اللہ کے گھر میں آ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور وہ جو پڑھا ہے اس کو درس میں سیکھتا ہے. درس و تدریس کا معاملہ بھی ہوتا ہے. جیسے آپ بیٹھے ہیں تلاوت آپ کرتے ہیں، آج تلاوت بھی ہوئی ہے، آج درس و تدریس ہونے لگی ہے. فرمایا یہ 2 کام اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر جنت کے باغ ہیں، جنت کے باغ، اگر ان جنت کے باغوں میں سے گزرنا ہو تو وہاں سے پھل کھا لیا کرو. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ جنت دنیا میں اور ان جنت کے باغوں سے پھل کھانا؟ فرمایا یہ مسجد ہے، یہ جنت کے باغ ہیں، اور ان جنت کے باغوں میں جب جاؤ نا تو 2 نفل پڑھ لیا کرو، تحیت المسجد ہے جی، وہاں کر پڑھ دیا کرو، یہ جنت کا پھل ہے. اور پھر دوسری حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں روئے زمین پر اگر کوئی محبوب ترین ٹکڑے ہیں نا، روئے زمین پر
اللہ کے ہاں کوئی محبوب ترین ٹکڑے ہیں نا تو وہ ٹکڑے اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں وہ ٹکڑے۔ اور فرمایا اگر اللہ کے ہاں کوئی ناپسندیدہ جگہ ہے تو وہ روئے زمین کے بازار ہیں۔ تو جو محبوب ترین ٹکڑا ہو، اس محبوب ترین ٹکڑے میں پھر لوگ کون سے آتے ہیں؟ لوگ کون سے آتے ہیں؟ ایک گھر ہو، بندے کا اپنا ہو، اور اس نے بڑے خلوص اور محبت سے بنایا ہو، تو پھر وہ کن لوگوں کو مدعو کرتا ہے، دعوت کو بلاتا ہے؟ جی، جو اسے محبوب ہو، جو اس کے دوست ہوں، جن سے وہ محبت کرتا ہو۔ اللہ بھی پھر اپنے گھروں میں ان لوگوں کو ہی بلاتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ یہ محبوب ترین ٹکڑے ہیں اللہ کے ہاں۔ اور پھر ان محبوب ترین ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے محبوب ترین بندے جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 4 انعامات اس محفل پر فرماتے ہیں۔ انعامات ذرا سنیے گا، بڑے بہترین۔ فرمایا پہلا انعام اللہ فرماتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، اللہ سکون نازل فرما دیتے ہیں اس محفل پر، اس مجلس پر۔ جس سکون کا انسان متلاشی ہے، کہیں کاروبار میں سکون کو ڈھونڈ رہا ہے، کہیں اولاد میں سکون کو ڈھونڈ رہا ہے، کہیں کوٹھیوں میں سکون کو ڈھونڈ رہا ہے، اور کہیں سفروں میں سکون کو ڈھونڈ رہا ہے، کہیں سیر و سیاحت میں سکون کو ڈھونڈ رہا ہے۔ فرمایا اے سکون مانگنے والے، میں تجھے بتاتا ہوں سکون کہاں ملتا ہے۔ جہاں قرآن کی درس و تدریس ہو وہاں اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے۔ سمجھ آئی جی؟ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، یاد رکھنا ہے پہلی چیز ہے انعام ہے۔ فرمایا غشیتہم الرحمہ، یہ دوسرا انعام ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اس محفل اور اس مجلس کو، جس محفل اور مجلس میں اس محبوب ترین ٹکڑے کے اندر بیٹھنے والے محبوب ترین لوگ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور یہ رحمت ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی۔ حضرت عائشہ پاس کھڑی تھی، برتہ حیرت میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ جب صحابہ نئی چیز سنتے تھے نا فوراً سوال کرتے تھے، اور سوال کرتے تھے کہ اس سے کوئی چیز مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ماحول سے ہٹ کے نئی گفتگو ہو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ بھی سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف۔ فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عائشہ حیران ہو گئی، فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مجھے میرے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اپنی لپیٹ میں نہ لے لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ رحمت، جس رحمت کا انسان متلاشی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ رحمت ان محفلوں پر اللہ کی اترتی ہے جہاں درس و تدریس قرآن کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تیسرا انعام حفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے، فرشتہ ندا دیتا ہے اور ڈھونڈنے والوں روئے زمین پر، قرآن کی محفل ڈھونڈنے والوں او آؤ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، آسمان دنیا تک حدیث میں آتا ہے فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں اس محفل میں۔
اور حدیث میں آتا ہے نمازی کے لیے تو وہ فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ۔ یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، یا اللہ یہ تیرے گھر میں جو آئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، بیٹھے قرآن اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں، نماز کے انتظار میں ہیں، فرمایا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو معاف کرنے والا ہے، ہم تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، ہم معصوم ہیں، تو ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، یا اللہ ان آنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم ارحمہ، اللہ جس رحمت کے یہ متلاشی ہیں میرے اللہ ان پہ رحمت نازل فرما دے۔ اللہم تب علیہ، اللہ ان پہ نظر شفقت فرمائیے گا۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، میرے اللہ جب تیری طرف رجوع کرے بار بار انہیں معاف فرما۔ فرمایا فرشتے بھی پر بچھا لیتے ہیں اس محفل پر، اور چوتھا انعام بڑا ہی بہترین، بڑا ہی کمال والا، فرمایا ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ اپنے ہاں جہاں معزز اور مقرب فرشتے موجود ہیں، اللہ اپنے ہاں اعلان فرماتے ہیں اور نام لیتے ہیں، فلاں جگہ میرے فلاں محبوب ترین ٹکڑے میں میرے فلاں محبوب ترین بندے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے جن کا نام میرے اللہ وہاں عرشوں میں۔ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں، ہمارے کرتوت تو اس جیسے نہیں جیسے ہونے چاہیے، لیکن اس کے گھر میں آئے ہیں، قرآن سننے آئے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو محفل کی مجلس کی اہمیت اور امپورٹنس بتلائی ہے کہ ذرا یہاں دھیان سے بیٹھنا، غفلت میں نہ بیٹھنا، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے سکون نازل ہو رہا ہوتا ہے، فرشتوں کے جمع غفیر یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان محفلوں میں، اور اللہ پھر جو خلوص کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے قرآن سناتے ہیں، اللہ کے لیے قرآن سنتے ہیں، اللہ پھر اس محفل کا تذکرہ اپنے ہاں کرتے ہیں۔ یہ تو تھی کچھ تمہیداً گزارشات جو میں نے آپ سے کر دی حدیث کی روشنی میں۔ آیت جو میں نے پڑھی ہے، مہینہ ہے ربیع الاول کا، اس مہینے میں سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور پھر آپ کا دنیا میں آ جانا اور پھر ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا، یہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پہ انعام ہے۔ انبیاء اپنے وقت میں گزر گئے، امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قیامت تک اب جو لوگ آئیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے، بشرطے کہ وہ اللہ کی توحید پر قائم رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں۔ توحید کے مقابلے میں شرک ہے تو اس کی تردید کریں، اور سنت کے مقابلے میں بدعت ہے تو اس کی بھی تردید کریں۔ یہ نہیں کہ تسی بھی سچے ہو اسی بھی سچے ہیں، تسی بھی کرو تے اسی بھی کرنے ہیں، وہ چلو کدے کدے تواڈے نال بھی بہ جاندے ہیں تے کدے کدے انہاں نال بھی بہ جاندے ہیں۔ دوویں کشتیاں دے سوار وہ کدے بھی پلے نہیں لگنے، کدے بھی منزل تے نہیں پہنچدے، کدے بھی مقصود نہیں پہنچدے، وہ ہمیشہ ذلیل تے رسوا ہوندے نے، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا مقام بھی کھو بیندے نے تے اپنا سرمایہ بھی تباہ کر بیندے نے۔ اس وجہ نال ایک کشتی سوار ہوو، او کشتی ہے جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو دے کے گئے نے، او اے جے اللہ دا قرآن تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔
جیڑی آیات میں دو پڑھیاں نے وہ آیات 15ویں پارے کو سورہ اسراء جنہوں سورہ بنی اسرائیل بھی آکھدے ہیں او دے وچوں آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 65 پنجابی چاپ لو آیت نمبر 64 تے آیت نمبر 65 یہ بے شک کار جا کے انہوں دیکھ لیں اسی گل کرنے ہیں دلیل دے نال قرآن دے نال کہانیاں سانوں کوئی نہیں آندیاں دوڑے سانوں کوئی نہیں آندے وارث شاہ دے قصیدے سانوں کوئی نہیں آندے قرآن سنو تے مفت سنا گے تے جنہ آکھو گے سنا گے کہ قرآن ہی ساڈے کو ملنا ہے نبی دا فرمان ملنا ہے اس تو سوا کوئی نہیں تے کوئی آکھے کسی بھی چاپلوسی واسطے قرآن بیان کریے تے نہیں ہو سکتا نبی دا فرمان کسی بھی چاپلوسی واسطے بیان کریے تے نہیں ہو سکتا چاہے وہ دا قرآن وہ دا پوسٹ مارٹم کرتا ہوئے تو اپنے آپ کو درست کرے نہ کہ مولوی تے گنڈا لے کے چڑھ جائے وہ کیوں ایت پڑھی آئے یہ تو ایت میرے خلاف ہے نہ ایک کام نہیں اگر وہ آئے پیچھے انہوں سمجھ آ رہی ہے قرآن میری کمزوری نو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تے آدمی انہوں کہندے نے آدم انہوں کہندے نے قرآن نے دسیا ہے جدوں شیطان نے حضرت آدم نو پھسلا دیتا ورگلا لیا قسمہ چک دیتیاں تے حضرت آدم وہ دے کہن تے پھسل گئے تے پھر اے نہیں آکھا یا اللہ شیطان نے ہی کیتا ہے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قرآن کھول کے دیکھ لو حضرت یونس علیہ السلام دی دعا نو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی انی ظلمت نفسی اے موسیٰ علیہ السلام پہ آخ دے قرآن کھول کے دیکھ لو آدمی انہوں آخ دے نے وہ دوسرے ہوتے بہتان نہیں سٹدا دوجے دی غلطی نہیں کٹدا وہ کہندا ہے میں ویکھاں دسی پہلے میرے ضمیر دے اندر میرے اندر کام ٹھیک ہے یا نہیں قرآن میری اس کمزوری نو ہائی لائٹ پہ کردا ہے تے لہذا مجھے چاہیے ہے کہ میں اپنی اس کمزوری کی کراں دور کر لواں کی کراں دور کر لواں اس آیت دے وچ قرآن مجید اللہ تعالی اس آیت دے وچ بیان فرمان لگے نے کہ شیطان انسانوں نو کس طرح گمراہ کرے گا کس طرح راہ حق تو انسانوں نو ہٹائے گا کس طرح اور جہنم دے راستے اتے پائے گا اس آیت وچ اللہ نے دس دیتا اور قیامت تک آن والی جڑی امت ہے انہاں واسطے اعلان کر دیتا کہ اگر اینا چیزاں دے پیچھے چلے ہو تے پھر گل سن لو شیطان دا وعدہ کدے وفا نہیں کرتا شیطان ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا ہے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا حضرت آدم علیہ السلام دا دی فضیلت نو مان عظمت نو مان سجدہ کر آکھن لگا میں کیوں کراں میں اتنا پرانا اتنا وقت ہو گیا مینوں اینیاں عبادتاں کرن والا اج پتلا پیدا اللہ نے حکم دیتے ہیں روح پھونکیے پتلا یہ مٹی کا پتلا دے روح آئیے یہ جیتا جاگتا انسان ہے کہ سانو حکم دیتے جا رہا ہے دی عظمت نو منو نہ میں نہیں منتا قرآن نے آخیا ابا واستکبر وکان من الکافرین انکار کر گیا اور تکبر وچ آ گیا میں کرنے لگ پیا یہ میں تمہیں دسیا نا تکبر تے انکار یہ انسان نو اس راستے تے لے جاندے نے جس راستے اتنے شیطان نو اللہ نے جنت وچوں کڈ کے تے مذموم آکھیا تے لعنت کیتی کہ قیامت کے دن تک تیرے اتنے لعنت ہے جا تو دفع ہو جا اس راستے تے انسان بھی پھر چل پیندا اور وہ شیطان کہنے لگا خلقتنی من نار
فخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس انسان کو کھنکھناتی گارے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، میرا جوڑ اس سے ملتا نہیں، آگ ہے بلند ہونے والی، مٹی ہے نیچے رہنے والی، یہ جوڑ ملتا نہیں، پھر میں پہلے کا ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں، بڑے سجدے کیے ہیں، بڑا یہ کیا ہے، لہذا میری کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ انکار کیا، تکبر کیا، کہا قال اخرج منها مذموما مدحورا، نکل جا، دفع ہو جا، مذمت کیے ہوئے، دھکیلے ہوئے، جا دور ہو جا، میری رحمت سے دور ہو جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہی برستی رہے گی۔ اور پھر اس نے وہاں ہی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا، قرآن میں رب العالمین نے اس کو نقل کیا، فرمایا قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تو نے مجھے اس آدم کی وجہ سے، اس انسان کی وجہ سے جنت سے نکال دیا نا، میری عبادتیں ضائع، میری تسبیحات ضائع، میرا وقت وہ ضائع، فرمایا اب چھوڑوں گا نہیں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، اس سیدھے راستے میں جاتے جاتے نمازی کو اصلاح دوں گا، اس قرآن کی محفل میں جاتے جاتے آدمی کو کوئی ایسا کام ڈالوں گا کہ وہ وہاں پہنچ کر قرآن نہ سن سکے، میں ان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا جہاں یہ تیرے راستے کی طرف، تیرے گھر کی طرف، تیری عبادت کی طرف، تیری قرآن والی محفل کی طرف آئیں گے، میں انہیں آنے نہیں دوں گا۔ اور پھر فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، مولوی ہے تو مولوی کے روپ میں، وہ چلیا تنو اللہ نے اتنا علم دیتا ہے تیری جی تو شاید کوئی نہیں، وہ عالم، وہ مولوی، وہ بڑا، وہ اپنے علم میں اتنا اس کو مست کر دوں گا کہ وہ کسی کو کچھ سمجھے گا نہیں، اس کو اس چکر میں گمراہ کر دوں گا، چل بھائی اگے لگ جا۔ سرمایہ دار کو اس کے مال میں، اوے تو بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ خرچ کرنا ہے، اللہ نے تنو معاف نہیں کرنا تے اور کرنا کنوں ہے۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک شہید لایا جائے گا اور اس کو اس کی پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، شہید کو جس کا بڑا مقام، مرتبہ، جس کو قرآن نے کہا کہ وہ شہید اسے مردہ نہ کہو، وہ اپنے رب کے ہاں جنت میں کھاتا پیتا ہے اور جنت کی بہاریں لوٹتا ہے۔ آج کیا منظر ہے کہ اس شہید کو اس کی پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ سوال کریں گے کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جان دی ہے، جان دینا کوئی چھوٹا کام تو نہیں، فرمایا نہیں جھوٹ بولا ہے تو نے جان اس لیے دی کہ تجھے کیا کہا جائے، بڑا بہادر ہے، او جی بڑا بہادر ہے، تو اس نام کے لیے لڑا، یقال، تجھے کہا گیا، دنیا میں تیرے تذکرے ہوئے، فرمایا میں نے وہ تجھے جو چاہتا تھا وہ دے دیا، اب تیرا ٹھکانہ اس جنت میں نہیں ہے، چلو فرشتیوں لے جاؤ اس کو اور جا کر جہنم میں ڈالو۔
قاری اور حافظ کو لایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کیا کر کے آئے ہو؟ وہ عالم اور وہ قاری وہ کہے گا، عالم کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور میں نے اس علم کو سکھایا۔ قاری کہے گا میں نے تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا اور میں نے اس قرآن کو آگے بڑھایا۔ رب العالمین فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تو نے دین اس لیے پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تو اپنے علم میں اتنا مغرور ہوا کہ لوگ ہر طرف تیرا نام لے جی عالم صاحب آ گئے، عالم صاحب آ گئے، عالم صاحب آ گئے، اور تو اسی چکر میں لگا رہا، اپنی مستی میں، اپنی موج میں، غرور میں، تکبر میں۔ لہذا تجھے میں نے دنیا میں ہی بدلہ دے دیا، تجھے عالم کہا جاتا رہا، تو خوش ہوتا رہا، چل تیرا بدلہ وہاں ہی میں نے سمیٹ لیا ہے۔ قاری کو یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا، یہ وہ احادیث کے الفاظ ہیں کہ آج کے معاشرے میں اس حدیث کو بیان کرو تو پھر تو کلو کلو یا اکھاں کٹن گے۔ حافظ تے قاری ایک ہی پہ آخد ہے۔ قاری کہے گا میں نے تیری رضا کے لیے پڑھا اور تیری رضا کے لیے میں نے قرآن کو آگے پڑھایا۔ رب العالمین کہیں گے نہ، جھوٹ بولتا ہے تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے لوگ قاری کہیں۔ ایک قاری ہے جی، اور جنہ قاری نہ کیوں کہ نہ لے علم جناب دے، او پتہ نہیں کتنے نہ کتنے جناب چلا گیا منہ، تو تجھے قاری صاحب دنیا میں کہہ دیا کیا؟ تجھے وہ چاہیے تھا نام، لہذا تیرے لیے یہاں کچھ نہیں۔ اور پھر اسی طرح تاجر کو لایا جائے گا اور اللہ کے راستے میں صبح و شام خرچ کرنے والا کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ میں تیرے راستے میں صبح بھی خرچ کرتا رہا ہوں، رات بھی خرچ کرتا رہا ہوں۔ میں نہ، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے لوگ کیا کہیں، یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا غنی ہے، لہذا دنیا میں نے تجھے بدلہ دے دیا، یہاں تیرا بدلہ نہیں ہے۔ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پیشانی کے بل ڈالا جائے گا، حدیث میں آتا ہے۔ ہاں لوگ وہ کہتے ہیں کسی کو عالم، اور واقعی عالم ہے، دین پڑھا ہوا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والا قاری، اسے قاری ہی کہا جاتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اترا نہ کرے، تو لوگ اس کو قاری صاحب کہتے ہیں، تو یہ اس کی عزت اور تکریم ہے، احترام ہے، تو اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے اس کو کہنے میں۔ لیکن وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے تو اور کسی کو کچھ سمجھے ہی نہ، سمجھو پھر اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور اسی طرح سرمایہ دار، تو شیطان کے رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، بہکا جس قدر تو طاقت رکھتا ہے انسانوں کو، آدم کی اولاد کو، کیونکہ قیامت تک اس نے وقت جو مانگ لیا تھا، یا اللہ قیامت تک مہلت دے دے، قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے قیامت تک مہلت دیتا ہوں۔ وہاں ہی کہنے لگا اب نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان کو بھی یہ چیز پتہ تھی کہ رب العالمین سنتے بھی ہیں اور جب سن لیں تو موڑتے بھی نہیں۔ ہمارے آج کے لوگوں کو مولوی نے یہ کلمہ پڑھا دیا ہے، اللہ تیری سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، جڑے قبر چ پے۔ شیطان نال بڑا کو پلیت ہے دنیا چ، آسمان زمین چ، کہ رب العالمین انہوں پہ کہندے نے دفع ہو جا، نکل جا، تے او کہندے پہ یا اللہ اے میں ایک دعا کرنا چاہنا، تیرے کو التجا کرنا چاہنا، میری قبول کرنا۔ فرمایا کرنا ہاں، دس قیامت تک مہلت دے دے۔ ہاں دے دیتی، اتھے ہی للکر کے آخد ہے ہون پھر میں انہوں دساں گا جنہوں دی وجہ نہ نکلیاں نے جاندے کہ نہیں،
من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، تھوڑے ہی ملیں گے جو تیرے شکر گزار بندے ہوں گے۔ فرمایا نکل جا، دفع ہو جا، جو تیری پیروی کرنے والے ہیں تجھے بھی اور ان کو بھی جہنم سے بھروں گا، یہ میرا بھی وعدہ ہے، جا۔ فرمایا بہکا تو ان کو اپنی آواز کے ساتھ، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ ان کو پھسلا، ان کو بہکا ان آوازوں کے ساتھ جن سے وہ اللہ کے بتلائے ہوئے راستے سے، قرآن سے دور ہو جائیں، میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہو جائیں۔ ان آوازوں میں، کن آوازوں میں شیطان انسان کو پھسلاتا ہے، بہکاتا ہے؟ ان میں موسیقی کے آلات، گانے، یہ گانے سننا مسلمانوں کا کام ہونا ہے، مومنین دا ہے؟ قرآن پہ آخر جی میں نہیں مطلب کو جی قاری صاحب اپنے کوڑو لگے، اپنی آواز دے نال انہوں نے بہکا، آواز کی ہے گانیاں دے نال، ٹپیاں دے نال، قوالیاں دے نال، تے قوالی نو اے کہہ کے کہ قوالی سننا ثواب ہے، تے راتی تے نام ہی کو رکھے نے محفل سما کے پتہ نہیں کیڑی بلا، اس محفل جاؤ، پیسے پاؤ، ایو نہیں بڑھن دے دے، ہر بندے دے ذمہ پیسے ہوندے۔ میں یورپ رمضان میں تھا تو وہاں میرے درس کے حلقے کے نوجوان تھے، انجینئر تھے، آئی ٹی انہوں نے کی ہوئی تھی، بڑے بڑے منصب پر تھے، تو درس سن رہے تھے تو وہاں ہی ایک نے کہہ دیا قاری صاحب محفل موسیقی میں جانا اور یہ جو قوالی کی محفل ہے جانا ثواب ہے۔ میں نے پھر ان کو قرآن حدیث کی روح سے سمجھایا، وہ بعد میں دوسرے نہ انہوں پھاڑ لیا، انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہویا ہے، میں وچ پال چنگا پلا چل کے کوئی دو اساں بھی کوئی سرور لے لینا سی، تو چنگا پریشان کروایا قاری صاحب کو ساڈا، ہوں تو قرآن سن بیٹھے ہوں گے تو ہوں تے ڈبل گناہ ہے۔ اگلے دن میرے کو آن کے ہسن لگ پے، آدھے نے قاری صاحب اساں تے انہوں نے بھی انہوں سانوں فون کیتے نے، وہ کنا فی بندہ 50,000 روپے ہے تے اسی قوالی دی محفل رکھی پاکستان فلانے پہ آدھے اساں کا پایا سانوں تو قاری صاحب نے جڑا رگڑا لایا نا اساں کو نہیں جانا، اپنا کام کرو جا کے۔ قوالی کو شیطان نے اس آواز کو یہ کہہ دیا کہ قوالی سننا یہ ثواب کا کام ہے، رات کو ہوگی، رات کو بیٹھو، رات کو سنو، وہاں وہ پڑھ رہے اشعار، شرکیہ اشعار جن میں اللہ کے ساتھ شکوے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، اللہ کی گستاخی کی جا رہی ہے، اور یہ لگا ہے وہاں جناب سن رہا ہے بڑی مستی میں بیٹھ کر، اور حالت یہ ہے کہ فجر کی نماز ہی کوئی نہیں، فجر کی نماز ہی کوئی نہیں، باقی نمازیں کوئی نہیں۔ قرآن کی محفل میں بلایا جائے، آدھا قرآن کی محفل میں، آج قرآن کا وہ جناب فلانا مر گیا میں اتنے جانا ہے، وہ اج فلانے مہمان پہ آندے نے، اج میں ادھر دکان تے مصروف ہو گیا، ہوں آخو ایتھے کوئی بےمان کو رقاصہ پہ آندی ہے آشیا گراؤنڈ، کوئی ٹک ٹاکر پہ آندی ہے، اے دیکھو کنج پہنچ دی دنیا اتنے۔ فرمایا میں انہوں اپنی آوازاں نال بہکا، میں انہاں تک قرآن بھیج دیتا، انہاں تک پیغام آ گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں تک بھیج دیتے، انہاں پڑھ کے دس دیتے، ہون جو مرضی کر کنج بہکا، جیڑے تیرے بہکاوے چھان گے وہ تیرے نال ہی ہون گے، اپنی آوازاں دے نال انہاں نوں بلا۔ اور ابن عباس فرماندے نے کہ ہر وہ آواز جس آواز اللہ دی نافرمانی ہوئے وہ شیطان دی آواز ہے، جیڑی بھی آواز ہوئے، چاہے ہو
کسی محفل کی صورت ہوئے جتے شرک پھیلایا جا رہا ہوئے، جتے بدعت کی ترویج کی دیتی جا رہی ہوئے، بدعت کی ترغیب دیتی جا رہی ہوئے، اور جتے اللہ کی نافرمانی ہوندی ہوئے، چاہے وہ موسیقی دی محفل ہے، چاہے وہ قوالی دی محفل ہے، چاہے وہ مولوی دی محفل ہے، فرمایا اے ساری دی ساری آوازاں شیطان دیاں نے۔ یہ قرآن پہ آخدا جی ہوں نوجوان نستے لگتا ہے میوزک والا کام شروع ہے نا، نس پہ بھئی توجہ نہ سنو، قرآن کہہ رہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے پسند کرتے ہیں کہ اللہ دی مخلوق بے حیائی پھیل جائے، ایمان والے بے حیائی پھیلے، اور اس بے حیائی دا پھیلان وچ کردار ادا کرتے ہیں، حصہ بنتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئے، چاہے اس گانے نو شیئر کرنے دی صورت ہوئے، چاہے انہوں اگے ٹرانسفر کرنے دی صورت ہوئے، فرمایا کسی بھی طریقے نال اس حصہ بننے نے اس پہ حیائی دا۔ فرمایا اسی بھی اعلان پہ کرنے ہیں قرآن دنیا چ بھی دردناک عذاب دیاں گے اسی انہوں دنیا چ بھی، اور دنیا دردناک عذاب جدو وہ رحمان دے تو قرآن آخدا ہے ان بطش ربک لشدید، وہ دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہوندی، وہ دنیا واسطے عبرت بن جاتا ہے، تے دنیا سے عبرت بنتا ہے تے اسی اپنے اس ماحول تے اج دے دور وچ ویکھ لئیے تے پھر ڈاکٹر عامر لیاقت یہ تواڈے واسطے بڑی وڈی نصیحت، تواڈے واسطے بڑی وڈی نصیحت ہے۔ کدھر گیا نام کتنے گیا، شہرت کتنے گئی، گڈیاں کتنے گئیاں، اج کون یاد کرنے والا، اج کون ہے پوچھنے والا، کون ہے دعا کرنے والا، کوئی نہیں۔ یہ دنیا دردناک عذاب ہے، جن مرے ہے سب نے دیکھے کس حالت ہے، کس طرح اللہ ذلیل کیتے ہیں، کس طرح منظر عام سے ہر شے آئیے، پھر اس دنیا چکے ہے یہ سامنے میں تو سارا کچھ اپنے ماحول دیکھ لو۔ رحمان ملک گیا جی اور جنہیں گئے نے نظر مار لو، کرن دسن کی ضرورت نہیں، تسی شعور والے بیٹھے ہو۔ فرمایا دنیا جی بھی دردناک عذاب دینے اسی تے آخرت تے ہے ہی دردناک عذاب ہے۔ فرمایا دردناک عذاب قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ بے شک وہ لوگ جڑی ساری آیات کا انکار کرتے ہیں، قرآن نہیں منتے، سن کے عمل نہیں کرتے، یہ بھی دس لائف از لاسٹ لائف، انجوائے ایٹ فلی، یہ زندگی آخری زندگی ہے، یہ زندگی دیا 12 لٹ لئیے، انہوں انجوائے کر لئیے، اس تو بعد دوجی زندگی کوئی نہیں لبنی، دوسری زندگی دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انجوائے ایٹ فلی، جن جائے انجوائے کر لے۔ اگے آ رہا ہے لفظ وہ انشاءاللہ یہ بارے میں تفصیل بیان کرانا۔ فرمایا اسی عذاب دیاں گے، اسی انہوں کی کریں گے، کفروا بآیاتنا، جڑے ساری آیات میں مذاق کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، قرآن منتے نہیں، ان قریب اسی انہوں جہنم کی آگ میں داخل کرانے، اور آگ ہوئے گا کہ دنیا چ انسان آگے جل جائے، ایکو باری جل جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے معاملہ، تکلیف وقتی ہوندی ہے، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ تکلیف ختم ہونے والی نہیں، چمڑا جلے گا، جلن تو بعد پوری طرح انگارہ بن جائے گا، پھر حکم ہوئے گا دوبارہ صحیح ہو جا بھائی، دوبارہ عذاب، بار بار عذاب، بار بار عذاب، چمڑا ٹھیک ہوتا ہے
پھر جلد ہے، پھر جلن تو بعد پھر ٹھیک ہونا ہے، لیذوق العذاب تاکہ اسی نوں عذاب دا مزہ چکھائیے۔ ساڈا عذاب ہے کہ اور جہنم دی آگ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حصہ اللہ نے روئے زمین تے بھیجے ہے، ایک حصہ 69 پارٹس اتھے اللہ نے اپنے کول موجود نے، اتھے اللہ دے کول نے جیڑے قیامت والے دن اللہ حقیقی طور پہ او سامنے آ جائے گی جہنم۔ ایک حصہ ہے جیڑی جنگلاں چ لگے تے جنگل جلا دیں گی، انساناں دے گھراں چ لگے تے گھر دے گھر جل جاندے نے، یہ ایک حصہ ہے کہ 69 حصے جڑے نے وہ پیچھے باقی۔ فرمایا اپنی آوازاں نہ بلاؤ کہ نبی دا میلاد منا لو تے جنت ہی جنت۔ اور بھی آواز دینا نا سر لاندا ہے تے پھر سر نہیں لاندا نال بلاندا ہے ڈسکو دے وچ، ڈسکو نال آ گئے سرکار نہ ڈسکو پہ چل دی، گانا پہ چل رہا ہے۔ ہون تے پچھلے سال تے چھوٹی موٹی اور بھی کٹ لیا نے، ٹریکٹر دے با کے لیا نے، انہیں پھر 2 دن بعد پرچہ کرا دیتا بھی میرے پیسے ہی کو نہیں دیتے جڑے دیہڑ میں نہ موقع لیا ہے جی۔ جدو نبی دی سنت نے پہ فراڈ لاندے نے تنوں کتوں پیسے دین کے بھائی، نبی دی سنت نہ فراڈ پہ کرتے ہیں۔ نبی دی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن واسطے 13 سال مکے ظلم برداشت کیتے ہیں، پھر مدینے چلے گئے، مدینے بھی سکھ دا ساہ نہیں لین دیتا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، وہ غزوے چلتے چلتے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چلے گئے۔ ایڈی سوکھا دین ہے تے ایڈا سوکھا راہ ہے، جے نبی اعلان کرن تے نبی نو پین پتھر تے نبی ہو جان لو لوہان تے تو راہ لاوے تے تینوں پین نوٹ سمجھے 2 نمبری آ۔ اے او راہ نہیں ہے جے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا راہ۔ میں مولیاں نو اگے لا لے اے آواز دین گے تنوں تے بڑی راہ نال آواز دین گے نبی دا میلاد 12 ربیع الاول نبی دا میلاد تے نبی دے میلاد تے کنوں خوشی نہیں ہوندی، کنوں خوشی نہیں ہوندی؟ سن دے ہو نا، ہن بولو صحیح، تو پرچہ میرے تے نہ ہوئے تواڈے سارے تے اکٹھا ہوئے ہیں جڑا میلاد نہیں مندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان کو مراد تو سانو آخر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اپنی آواز دے نال مولی اور سر لا کے ناکاں چلا کے ڈیک لا کے ہار پا کے تے آخدے نے جڑا میلاد نہیں منادا او شیطان ہے، اے نبی دا میلاد دا انکار کردے نے۔ اوے جھلے ہو مسلمان ہوئے نا، کلمہ پڑھن والا ہوئے نا، او کدے بھی نبی دی پیدائش اتے، کبھی بھی نبی دی پیدائش اتے غم زدہ نہیں ہوندا، پریشان نہیں ہوندا، او تے خوش ہوندا وے، او تے نعرے ماردا وے، چاہے او چرسی کیوں نہ ہوئے۔ نبی دی میلاد دا کون انکار کرتا؟ میلاد دا معنی پیدائش ہے، پیدائش دا کون انکار کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ میلاد دے نام تے جڑی خرافات کھڑ کے اس امت نو جس راہ تے لا دتا رہے او دی تردید کرنے ہاں، اس تردید دا جواب دیو قرآن و سنت دی روشنی چ۔ اگر دلائل تے حق تے جواب دے دیو پھر تے خیر صلی اللہ، جے تواڈے کو دلیل نہیں اور نبی دا نام لے کے ظلم پہ پاندے ہو تو پھر شرم نہیں آتی کہ نبی دی قیامت والے دن ہوتے نبی دے سامنے کس طرح پیش ہو؟ اسی نبی دے ہاں، اے نبی دے نہیں، اسی کیوں ہاں نبی دے سی میلاد منانے ہاں؟ اور مولوی نے دس دیتے ہیں سر لا کے گا کے آ جناب راواں 7 قسم دیاں لا کے بساؤتے کا ریتھے پہ چلنے دسے ہے
نبی دا میلاد مناوے گا تے سارے سال دے گناہ معاف ہو جان گے نہیں؟ آخدے نے کہ نہیں؟ سود کھاؤ بھی معاف، شراب پیو بھی معاف، زنا کرو بھی معاف، 5 وقت دی نماز نہ پڑھو بھی معاف، سارا کوئی معاف، شب برات دے نفل پڑھ ہر شے معاف۔ اور چلے آئے کنسپٹ عیسائیاں دا سی، وہ عیسائی جڑے نے وہ کرسمس جدوں مناندے نے تے انہاں دا پادری انہاں نوں آکھدا وے کہ تسی جدوں عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد منا لو گے تواڈے سارے دے سارے گناہ معاف ہو جان گے۔ یہ اسلام دا کنسپٹ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی نماز نہیں رہی، آپ دی آخری نماز تھوڑی جھلک دے جائیے، وہ مضمون طویل ہے، وقت تھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی نماز نہیں رہی، آخری نماز حضرت عائشہ فرمانیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی چ نے کہ ہوش آئیے تو پوچھا نماز دا کی بنے، آخری وقت ہے۔ یا رسول اللہ صحابہ شمع رسالت دے پروانے وہ تہاڈا انتظار پہ کر دینے، وضو دا سامان منگوایا، وضو کیتے جدو رسول اللہ کھڑے ہون لگے نے کہ جاواں میں اپنے یارانوں نماز پڑھاواں، اتھے ہی پھر بے ہوشی تاری ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پے نے۔ پھر کچھ دیر تو بعد ہوش آتی ہے، فرمایا نماز دا کی بنے، یا رسول اللہ انتظار پہ کر دے۔ پھر وضو کیتے ہیں، پھر بے ہوش، پھر نماز دا کی بنے، میں یا رسول اللہ انتظار پہ کر دینے، پھر وضو کیتے ہیں، پھر بے ہوشی تاری ہو گئی۔ جب سمجھ آ گئی وجود ساتھ نہیں دیندا، فرمایا ابو بکر نو حکم دیو اور مصلی نبی تے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہون تے نماز کروان۔ یہ نبی دی سیرت ہے، مسجد نماز پڑھنی، منہ والا میاں مٹھو نہیں، محبت ہے۔ عاشق، یہ عاشق لفظ ہی، عاشق جڑا عاشق تے پاگل نو آکھ دے، جڑا عشق پیچھے ایسا دیوانہ ہوندا نہ نو دن نظر آندا نہ رات نظر آندی۔ اے بصیرت دے نال محبت کرنی پیندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال، عقل نال، فہم نال، قرآن و حدیث دے دائرے وچ رہندے ہویا، اے نہیں جن دل آیا جن دماغ آیا محبت جوڑ لئی، زبانی دعوے نہیں۔ اور صحابہ کی دیکھ دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندروں نکل دینے پہ حضرت علی نے کندھا دتیا ہوئے ہے، دوجے پاسے دوسرے صحابی نے کندھا دتیا ہوئے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں لکیراں کھچ دے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے پیچھے ہٹنے لگے، فرمایا اب ٹھہر جاؤ، پہلو چ بیٹھ نماز پڑھیے۔ وہ چلیا کیڑے رائے پہ گیا تو جڑا مولوی کہندا ہے ایک میلاد منا لے پورے سال دی نمازاں معاف، تے میرے نبی دی حالت ہے وے میرے نبی دی نماز تے دیکھنا لکیراں کھچ دے ہوئے پاؤں جا رہے نے۔ اور میری امت والے ہو، اگر تہاڈے جسم اتنی سخت ہوئے نا تہاڈے پاؤں لکیراں کھچ دے ہون نا تے مسجد وچ سہارا لے کے نماز پڑھو، مسجد وچ، مسجد مقام، مسجد اللہ دا گھر۔ تے اے جڑے باہر نکلے ہوندے نے نماز ہی کوئی نہیں، فجر دی ہونج کوئی نہیں، زور دی بھی سڑک تے، عصر دی بھی سڑک تے، مغرب دی بھی سڑک تے، پہلے 13-12 دیہڑے تے عشق رسول دا غبارہ ہے چڑھدا ہے، تے جوں 12 دی رات مکدی ہے 13 دی سویر ہوندی ہے تو اس پکانے چوں آواز نکل جاندی۔ سویرے کدے جائیو مسجداں چ تانوں شاید امام دی تالے مار کے ستے ہوئے لبن گے، بڑی سریے میں اپنی ویکھی گل کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نہیں کہ لوکاں دے مال نو ہڑپ کر تے میلاد منا لے، مولوی تنوں آواز دیندا ہے، اے مولوی دی آواز نہیں، قرآن ہے شیطان دیے، اور شیطان دے دو نے، قرآن نے آکھیا من الجنت والناس، اے انساناں وچ بھی نے تے جناں وچ بھی نے۔
تے انساناں چ خیر نال جڑے شرک دی ترغیب دین والے بدعتاں دی ترغیب دین والے اے وہی لوگ نے جڑے انساناں وچ شیطان دے پیروکار نے او دا کام کرن والے نے او دی ٹیم دے نے فرمایا گانے بجان نال مولوی دی ہر راہ نال نعتاں وچ میوزک چلا کے تو انہاں نوں بلا یہ تیرے پاسے آون فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ دوڑا دینا ہوتے اپنے گھڑ سوار اپنے پیادے یعنی پوری قوت دے نال لینا ہوتے ٹوٹ پو ایک تے او نے جڑے شیطان دے آلہ کار نے کافر مغربی امریکن اور اے لوگ اے تواڈے سامنے اللہ نے روئے زمین تے مثال قائم کر دیتی ہے اور شیطان اپنی پوری قوت دے نال لاؤ لشکر دے نال افغانستان اتے حملہ آور ہویا ہے 20 سال ہونا چند لوکاں نے مٹھی بھر جماعت نے اللہ تے یقین رکھن والے توحید تے کاربند رہن والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام ٹوٹیاں جتیاں والے پاٹے کپڑے والے انہاں 20 سال انہاں تاغوت نو پھر مار 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 کے انہاں دا حلیہ بگاڑ دیتے پوری طاقت دے نال گھوڑے بھی دوڑا دینا ہوتے ہر قسم دا فتنہ لیا شیطان دے لشکر قرآن میں کہا انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم شیطان اور دے قبیلے یہ تو انہوں اتھوں ویکھ دینے جتوں توڑا گمان ہی کوئی نہیں ہوتا اور شیطان دی محفل مجلس لگ دی حاضری ہوں دی اور وہ جو پوچھ دے کی کر کے آئے ہو کی کر کے آئے ہو اندر نے فلان کیتا ہے فلانے نو لڑایا ہے فلانے کو لینج کرایا فلانے انہوں نے کچھ نہیں کیتا ایک پیڑا جا شیطان اٹھتا ہے جی لنگڑا جا انہوں پوچھتا حقیقت انہوں نے کہا میں میاں بیوی دے درمیان جدائی کر آیا ہوں طلاق دوا آیا نے کہا آئے لگ میرے سینے نہ لاندہ ہے کہتا ہے میں کام کیتا جی اے نہیں قرآن نے میں نہیں آکھیا حزب اللہ تے حزب الشیطان شیطان دے بھی لشکر نے وہ دیا جماعتاں نے او جناب کوئی گھڑ سوار نے کوئی پیادیاں دے پیدل اور فتنے دی پرواہ جس قسم دا فتنہ ہوئے ابن عباس فرماندے نے ہر قسم دا فتنہ تے فساد او جنگ دی صورت ہوئے او مال دی صورت ہوئے او اولاد دی صورت ہوئے شیطان او دوڑ کے اللہ دی مخلوق بنی آدم تے حملہ آورے تاکہ جننے زیادہ نے انہوں میں جہنم دے راستے تے لے جاواں فرمایا واجلب علیہم بخیلک ورجلک پیادے بھی پیدل سوار پیادے آکھ دیں جیڑی اگے پیدل فوج ہوندی ہے جیڑی فوج حملہ آور ہوندی ہے گھوڑ سوار ہوندے نا جہاز دوسرے تے ایک ہوندے نے جیڑی فرنٹ تے فوج لڑدی ہے زمینی فوج جنوں آکھ دیں وہ جنہ وچوں بھی وہ انساناں وچوں بھی انسان بھی کارندے ہوندے نے گمراہی پھیلاندے نے شرک پھیلاندے نے بدعتاں پھیلاندے نے فرمایا فل وشارکھم شریک ہو جا تو انہاں دے فل اموال والاولاد انہاں دے مالک میں شریک ہو جا حرام دا مال کمائے سود دا مال کمائے تینوں آپ ہوئے بالکل فٹے مولویوں دی گل سنیے مر جائے گا پاگل ہو گئے پھر مولوی آ بھی بھکھے مر دیں تینوں بھکھا مار دیں جن دے آئی رکھ کے تے چھوٹے لا دے لوگوں تے قرآن نے آکھیا نا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا شیطان وہ تو انہوں وعدہ دیتا ہے ڈراندہ ہے فقر کو لوں بھوک کو لوں بھوکا مر جائے گا سود نہیں کھائے گا پرافٹ نہیں لبے گا تو بھوکا مرے گا نا اولاد یہ ضروریات کتوں پورا کرے گا گڈیاں کتوں آن گیا کوٹھیاں کتوں بنن گیا یادہ اللہ غفور الرحیم معاف کر دے گا
ہیں اللہ غفور رحیم میں معاف کر دے. ایک میلاد دی محفل کرا تے ہر شے معاف. ٹھیک ہے. تے حرام کمائی رکھ. 2 نمبر چیزاں ویچ. دودھ وچ ملاوٹ، چینی چ ملاوٹ، کاروبار چ ملاوٹ، چاول ملاوٹ، گھیو چ ملاوٹ. یعنی کیتی رکھتے نال آخدا جا میں نبی دا عاشق، مرحبا مرحبا. تے نال 2 نمبر کروائیاں کردا جا تے ایک محفل کرائی تے سارا بننے لگ جائے. انہاں دے مال وچ بھی شریک ہو جا. شیطان تانوں ڈراندا وے بھوک کولوں فقر کولوں، بھوکا مر جائے گا. اوے میرے بندیا، اگر تو اللہ تے بھروسہ کیتا نا، اللہ تے اعتماد کیتا نا تے تو دی مخلوق ہے، تو اپنی مخلوق نو بھوکا نہیں مرن دیندا. فرمایا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرۃ، بخشش کا ہے، بخشش کا. اللہ وعدہ دیتا ہے بخشش کا، فضلا، اور فضل کا. میں تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا گمان نہیں ہوگا. زمین بھی تیرے لیے خزانوں کو باہر نکال دے گی، آسمان سے تیرے لیے خزانوں کی بارش کر دوں گا. لیکن کیے میرے اتنے بھروسہ کرنا، یقین کرنا، اعتماد کرنا تے میرے کو مدد منگنی. آمن استعینوا بالصبر والصلاح. نماز نال تے صبر نال. کالا نہ کوئی نہیں. خیر ہے 10 سال بعد گڈی لب جائے گی، کوئی نہیں لب جائے گی، لیکن حلال پیسے نہیں ہو گیا نا اللہ دے. ہاں ضمیر تے صاف ہو گئی، میں چلنا رب کول، میں کو حرام دا لقمہ نہیں کمایا، میں لوکاں دا مال نہیں کھادا، میں سود نو اپنے مال شامل نہیں کیتا. فرمایا انہاں دے مال وچ بھی شریک ہو جا، والاولاد، انہاں دی اولاد وچ بھی شریک ہو جا. انہاں نو زنا کروا، انہاں نو بے حیا بنا دے. ٹک ٹاکر نہ جا جان تے او زنا نو آج دا جڑا ماحول ہے کہ نوجوان نسل زنا کرنے نو اپنا حق سمجھ دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. زنا کرنے نو اپنا حق سمجھ دیے. اے ویکھ لو باہر. اور بغیر نکاح تو حمل ٹھہر دینے پہ تے حرامی اولاد پیدا ہو رہی ہے. یہ پاکستان کی گل کر رہے ہیں. وہ پلے وقت ٹر گئے جے. ہوں خدا را اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ جے بچانا جے تے. قرآن کا ترجمہ کم از کم انہوں ضرور پڑھا دیو جے بچانا جے تے. نہیں تے اے اولاد یہ کہ تو جہنم وچ نہ لے جائے. قرآن نے آکھیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والےو اپنے آپ نو ہی تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی آگ کولو بچاؤ. اور جہنم دیا کیے وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرمایا وہ جہنم ہے، او دا ایندھن کون ہون گے؟ او دا ایندھن قودھا الناس والحجارہ لوگ ہون گے، پتھر ہون گے، بت ہون گے. جن انسان وہ پہن گے اونی بھڑکے گی وہ آگ. یہ خشک لکڑی پا نا دے آگ پکتی ہے. وہ انسان وہ ایندھن ہون گے، جن انسان ڈگن گے اونی مچتی جائے، اونی مچتی جائے. فرمایا تو پہرے دار بھی نرم نہیں ہون گے، سخت طبیعت والے، سخت لہجے والے. طبیعت بھی سخت تو گل بھی سخت. بندہ نا چیکاں مارتا کسی نو ترس آ جائے، یار ترس آ جاتا بندے نو روندا سڑدا یار ایک باری تیری کوئی نہ کوئی ترس. فرمایا نہ ترس والی گل کوئی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ دے حکم دی نافرمانی انہوں نے کرنی. ویفعلون ما یؤمرون. اور جڑا انہوں نے حکم دیا جاتا ہے وہ حکم پورا کرن گے. اس وجہ نال اپنی اولاداں نو قرآن دے نیڑے کرو. قرآن انہوں ترجمہ سکھاؤ، انہاں دی دنیا آخرت سدھی ہو جائے. انہاں دے مالاں وچ بھی شریک ہو جا، انہاں دی اولاداں وچ بھی شریک ہو جا. اے زنا کرن
اور زنا کرن، عورت مرد کٹھے ہو جان، ٹرانسجینڈر بل پاس ہو جائے، کیونکہ قرآن ہر زمانے واسطے بھی، قرآن مردے بخشوان واسطے نہیں، ٹھیک ہے؟ اے ہن ساڈا ماحول جڑا چل رہا ہے ٹرانسجینڈر والا، راتی کڑی بن کے ستی سویرے منڈا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ راتی کڑی بن کے ستی ہے، سویرے نادرا سرٹیفکیٹ بھیجا تو منڈا ہے۔ شریعت کے ساتھ مذاق دیکھیں، کتنی تباہی اور بربادی۔ ہم تو ڈر رہے ہیں کہیں اللہ کا عذاب پتھروں کی صورت میں ہم پر نہ آ جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، جو کوئی تم میں سے بے حیائی دیکھے، برائی دیکھے، بری چیز شریعت کے خلاف معاملہ کیا جا رہا ہے، تو ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر فتنہ فساد نہیں پھیلتا۔ اگر ہاتھ میں وہ سکت نہیں، وہ طاقت نہیں، تو پھر کیا کرو جی؟ اس کو زبان سے برا بھلا کہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان الاکھو، بندے دے پتر بنو، او خدا کو ڈر جاؤ، وہ کی کرن لگے ہو، وہ ایک کام قوم لوط نے کیتے سجے جڑے تسی کرن لگے ہو، او خدا دا خوف کرو، او کیوں مرواندے ہو؟ فرمایا اے بھی نہیں، پھر دل وچ برا جانو، ذالک ضعف الایمان، اے ایمان دا سب نالوں ادنا درجہ ہے، ایمان دا سب نالوں کمزور درجہ، اس تو بعد ایمان ہے ہی نہیں۔ فرمایا انہاں دی اولاداں وچ ٹرانسجینڈر دے شکر وچ شریک ہو جا، حرام دی اولاد جمے، حرام دے بچے ہون تے حرام دی اولاد کثرت نال پھیل جائے۔ اور فرمایا باعدہم، تے انہاں نوں وعدہ دے، وعدہ کی دے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اسی نبی دی امت چواں، اللہ سانوں معاف نہیں کرنا، تے کرنا کنوں ہے؟ یہ وعدے دے انہاں نوں جھوٹے۔ اوے میلاد منا لے، سارے گناہ معاف، تے سدھا دا سدھا جنت وچ۔ اے نبی پاک قبر چاڑ دے تے فرشتیاں نوں ہٹا دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور، یہ تو خدا دے بندے اتنے تک کہ غوث پاک انہوں دے متھے لا دیتی نے، غوث پاک دے توبی مر گیا، قبر گیا، فرشتیاں نے آخیا مر ربو کا، انہیں آخیا میں غوث پاک دے توبی ہوں، انہیں آخیا اسی پوچھنے ہیں تینوں مر ربو کا، رب کون ہے؟ تو مڑ مڑ آنا غوث پاک دے توبی ہوں، یہ میڈیا تے موجود نے، کہانی نہیں سنا رہا، انہیں کہا میں غوث پاک دے توبی ہوں، پھر پوچھا مر ربو کا، کہ میں غوث پاک دے توبی ہوں، انہاں کہلا سدھا کرو نا اس توبی نوں، انہوں پوچھنے سے کوئی جا دستا پہنچے، نال غوث پاک آ گئے قبر، ایک فرشتے نے چوک کے ہاں جی مارا ہے، ایک چوک کے ہاں جی مارا ہے، انہاں کہا میرا مرید ہے، تو آڑی جرت کے یہ پوچھن دیا، اے کہانیاں دے تھلے بہن اللہ دے سبحان اللہ، ایک ہی بیان ہو رہی ہے، سیرت بیان ہو رہی ہے۔ پھر اتنے تک ایک مائی دا جھوٹے وعدے دسنا، میرا شیطان وعدے دینا ہے یہ تمہیں بخشان گے، تھوڑا کرن گے۔ ایک مائی دا بچہ فوت ہو گیا، وہ مائی لے گئی غوث پاک کو، انہیں آخیا انہوں زندہ کرو، انہیں آخیا میں نہیں زندہ کر سکتا، پیر کا دیو، جوش چاہے پرواز پڑی، پرواز پڑھ کے چڑھے نے، او آسمانہ دے کول جا کے اسرائیل کو تھیلا لے کے الٹا دیتے ہیں، الٹائے جو وہ سارے دے ساریاں روحاں جڑی ہیں تھلے، اسرائیل نعوذ باللہ کتنا کفر، اسرائیل روندے روندے اللہ کو گئے نے، اللہ پوچھا کی ہوئے؟ تیرے بندے نے آج کیتی کمائی کھو لئی ہے، وہ کی ہوئے میرے بندے، وہ اسرائیل کی ہوئے، اے جی غوث پاک آئے نے تھیلا ہی کھو کے لے گئے کمائی والا، میں شکر کر اتے نہیں آگے، جے اتے آ جاندے تو ساریاں روحاں ہی لے جڑی ضرور لے کول، اے بیان پہ ہوندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جھوٹے وعدے دوں گا، اللہ نو منظور نہیں سی تے میں نماز نہیں پڑھدا، اللہ نے جس دن منظور ہوگا نماز پڑھ لواں گا۔ اے نوجوان نسل دے دماغ شیطان پاندا وسوسے، تے کالجاں سکول عام سوال ہوندے جے، اللہ نہیں چاہتا تا میں نماز نہیں پڑھدا، اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کیوں نہیں؟ اللہ نو منظور نہیں، وہ نیکی دا کام اللہ نو منظور نہیں، سارا کھاتا اللہ ہوتے۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ جڑا ارادہ آخرت دا کرے مسلمان آخرت دی نیت کر لئیے، آخرت کی اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، جڑا آخرت ارادہ کیتا سنو اللہ پوچھنا ہے قیامت والے دن وہ دی کوشش کیتیس، نمازاں پڑھیاس، اس راستے تو چلے ہے جڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دسیا ہوئے راستہ ہے، آپ نے اپنا آئیڈیل بنایاس، آئیڈیل شخصیت بنائیس، آپ دی طرح آپ دی سیرت نو نمونہ بنا لیا سا اپنے واسطے، رول ماڈل بنا لیا سا، پھر او دے ہوتے چلے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، صرف آخرت نہیں قیامت آنی، نماز کیوں نہ پڑھتا اللہ نے جو منظور ہو گیا، فرمایا یہ گل نہیں، آخرت دا بھی یقین ہے، قیامت دا بھی یقین ہے، لیکن اس قیامت واسطے کوشش بھی کرنی ہے کہ اگے جا کے معاملہ سدھا ہو جائے، وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، مومن ہونا شرط، کوشش کرنا شرط، کہ آخرت تے ایمان لے آنا شرط، انج نہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اسی انسان سے دو راستیں دی رہنمائی کر دیتی ہے، چل وہی جن چلنے چل، سدھے راہ تے چلے گا کہ اے راستہ ہی من کان یرید حرث دنیا نوتیہ منہا، جڑا دنیا دی کھیتی دا ارادہ کرے، دنیا دے مال دا ارادہ کرے، اسی دنیا چلو دے دینے ہاں، من کان یرید الآخرت نزد لہو فی حرثی، تو جڑا آخرت دا ارادہ کرے اور اس سے کوشش کرے، عبادت کرے، اللہ نو راضی کرے، توحید دے کاربند رہے، سنت تے چلے، فرمایا اسی اس کھیتی نو ودان دے جانے ہاں، وہ دی فصل نو آباد کرتے جانے ہاں، اور فرمایا دنیا دا جنہیں کیتے ہیں دنیا دا دے دیتی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، پھر آخرت میں جیسی ہو دے واسطے کوئی شے نہیں رکھی، کوئی حصہ نہیں ہے، اس وجہ نال اے وعدے شیطان دے جے اللہ غفور الرحیم معاف کر دے گا۔ اے صحابہ ہمیں چنگا لڑتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پتھر کھا دیں، لو لوہان ہوئے نے، اپنی بیٹیاں نو نیزے مروائے نے، حضرت بلال تپتی ریتہ ہوتے لیٹے نے، اور انگارے ہوتے صحابہ نے لٹایا گیا ہے، حضرت حمزہ دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے، کلیجے نو چبایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 3 سال شیب ابی طالب کی گھٹ قید کیتا گیا ہے، بھکاں کٹیاں نے، پھر مدینے چ گئے نے، پھر غزوہ بدر ہویا ہے، پھر غزوہ بدر 70 کافراں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھوں دردناک عذاب ملے ہے جڑا اللہ نے دوایا ہے، پھر اس تو بعد آگے غزوہ احد آیا ہے جتے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، صحابہ بیٹھ جاندے، اللہ نے معاف کر دینا سی، 8 جھنڈے تے 8 ڈنڈے لا لیندے، معافیاں مل جانیاں سن، اے گل نہیں ہے، فرمایا آخرت واسطے کوشش کرنی جے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت کے ایمان رہن والے، کافر نہیں مومن، فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، اے جیڑی تواڈی کوشش کیتی ہوئے گی نا، اے نمازاں پڑھیاں ہون گیاں، اے عبادتاں کیتیاں ہون گیاں، اے توحید تے کاربند رہو گے، نبی دی سنت دا پہرا دیو گے، بدعت دے خلاف کھڑے ہوو گے، فرمایا اے تہاڈی جڑی کوشش ہے دی قدر کیتی جائے گی، اور نزلا من غفور رحیم، اس غفور رحیم دی طرفوں مہمانی کیتی جائے گی، مہمان نوازی تہاڈی ہوے گی۔ وعدہم، فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان دھوکہ دیتا ہے مگر وعدہ دیتا ہے مگر دھوکے کا، ادھر بڑا دھوکے باز کوئی نہیں، ٹائم ہے 10 منٹ صرف جو اتنے چلے جان کہ بس ایک گل اپنی مکمل کرنا، ایسے آیت میں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ سبحان اللہ۔
دسن لگا کیڈا بڑا دھوکھے باز ہے شیطان. یہ آخری آیت. اگلی آیت ہے پھر کسی دن آیت درس دیا گے ہوگا. یہ مختصر کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے تے چل رہے ہیں کہ چلو تمہیں آیت ہی کچھ سمجھ آ جائے. فرمایا قیامت والا دن جس دن اللہ تعالی فیصلہ مکمل کر دیں گے. جنتی جنت جنتیاں بہاراں جڑیاں کوششاں کیتیاں نے جڑے وعدے ملے سن وہ وعدے پورے ہو گئے. اور جہنمی جنہاں نال وعدے کیتے گئے سن جہنم دے قرآن میں دسیا گیا سی آج وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا. جہنمی جہنم وچ نے کہ شیطان اور انہی نال نے تو شیطان اور انہی خطاب کرنے لگے نا اپنے مریداں نوں. جتھے خطاب کر دیں نا چیلے چپاٹے بھی تو شیطان ہو رہی بھی. فرمایا کہ اللہ نے تہانوں وعدہ دیتے اسی قرآن بھیجے اسی تواڈے آل تے تسی کی کیتے ہیں میں بھی تہانوں آرے لایا بلایا آوازاں نال گھوڑے دوڑائے نے تواڈے اوتے فوجاں چڑھائیاں نے فتنے دیاں پیدل سلوار پیدل چلن والے تواڈے اوتے پھر تواڈے مالاں چ اولاداں چ وعدے دیتے نے تہانوں اینج کر لے اللہ غفور الرحیم معاف کر دے گا کہ تسی میری گل سن لئیے وہ دلیل کوئی نہیں لئی. یہ منہ آیا ہے پیر صاحب فرما دیتا ہے نہیں پوچھا پیر صاحب کتوں لئی جے کیڑی قرآن دی آیت ہے کیڑی حدیث وچ ہے تسی مان لئیے وہ تحقیق کوئی نہیں کیتی تے منو ملامت نہ کرو ایتھے اوتھے آکھن گے نا اب ایمانا بعد المشرقین فبئس القرین اور تیرے تے میرے درمیان مشرق و مغرب دا فاصلہ ہوندا او پلیتا منو تو لبدے ہی نہ میرا تے بیڑا گرک کر دیتا ہے. تے آکھے گا اوے منو نہ آکھ منو تو پلیت آکھنا منو کیوں آکھنا میں تینوں باؤں پھاڑ کے لے کے گیا سا میں تو تمہیں ایویں سٹیا ہے اللہ غفور الرحیم معاف کر دیا ملاد منا سارا کچھ معاف ہو جائے گی. تو اج بھج کے جفا مارا ویختے لینا سی کہ کی ہے ٹویا ہے سڑک ہے یہ پجدا چڑھ گئے. منو ملامت نہ کر اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہ دا قرآن آ جانے تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آ جانے تو بعد پھر نبی دے فرمان دی موجودگی تو بعد پھر تسی ایک کام کر دے رہے ہو کہ تانوں دلیل کوئی نہیں ثبوت کوئی نہیں میں جدھر لایا ادھر لگ گئے ہو. فرمایا اج میں تہاڈا فریاد رس کوئی نہیں تو تسی بھی میرے فریادی کوئی نہیں. میں تہاڈی فریاد نو اج پہنچن والا کوئی نہیں. دنیا میں تمہیں آتا سا فلانا پرواز کرتے تو لے آدھے فلانے گوشت پاک اٹھتے نہیں تو لے آدھے نہیں. وہ میں سارے جھوٹیاں کہانیاں تو قصے سنائے سن اج کوئی نہیں جے کام. اور اگے سنو انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل اے دے گئے بےایمانی ایڑا وعدہ دھوکھے دا میں انکار کرنا وا کہ جڑا تسی اللہ دے نال شریک ٹھہراندے رہے اس تو پہلے شرک وچ مبتلا رہندے ہو میں کی کرنا انی کفرت انکار کرنا وا. میں تے تانوں کوئی نہیں آکھیا شرک کرو میں تے تانوں کیوں کوئی نہیں آکھیا درباراں تے جاؤ میں تے تانوں کوئی نہیں آکھیا غیر اللہ دے سجدے کرو. میں انکار کرنا وا میں انکار کرنا وا. یہ سارا ذمہ تہاڈے وے یہ ملامت بھی تہاڈے اوتے وے یہ سب کچھ تہاڈا ہے لہذا میں اج بری اس ذمہ وا. یہ تا قرآن ہے کہ ما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان وعدہ نہیں دیندا پر کادا وعدہ دیندا ہے دھوکے دا بےایمانی دا اور یہ دھوکا اتھے دے گا اور یوم قیامت والے دن آخرت والے دن اتھے کھڑا ہو کے دے دھوکا دے جائے گا. کہ منو تو پتہ ہی نہیں جو تجھے خرافات کر دے رہے ہو میں تو کوئی نہیں آکھیا میں تو کوئی گل نہیں کیتی بلتاں کر دے رہے ہو میں تو کوئی نہیں تانوں آکھیا آپے لگے رہے ہو. یاد رکھو چھوٹا جا جملہ چھوٹی جی گل یہ یاد رکھ لیو ذہن وچ بٹھا لیو توحید دا انکار کرن والا یہ اللہ دا غدار جو نبی دی سنت دے مقابلے بدعتاں نو ترویج دین والا یہ نبی دا غدار جو یاد رکھیو.
اور نبی دا نام لے کے انہوں دین دا حصہ بنا کے جاؤ کسے نہ دے کسے بھی مولوی نے پوچھ لئیو 406 ہجری تو پہلے تک کوئی میلاد نا دی شے کوئی نہیں جس اصل میلاد ویکھنا ہے کہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سموار والے دن پیدا ہوا روزہ رکھیا نا صحابہ پوچھے یا رسول اللہ سموار نو روزہ رکھیا جی فرمایا اس دن اللہ نے منو پیدا کیتے اس دن اللہ نے منو نبوت دیتی ہے لہذا میں ہر سموار نو روزہ رکھنا جی ایڈا میلاد ہے تو نبی نال حقیقی محبت تے پیار دے تو میں ہر سموار کا روزہ رکھنا یہ اصل میلاد جڑا حدیث تو ثابت جی ٹھیک ہے جڑا تسی میلاد کٹی پھر دیو یہ 406 اور مظفر الدین کوکروی اے مولوی حکمران جنگ لگی ہوئی سی عیسائیاں دے نال انہاں دا کرسمس آیا انہاں کرسمس منایا انہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دی اسی میلاد منانے سارے گناہ معاف ہو جائیں انہیں اپنے مولوی نے پھڑیا مولوی ہوندے نا حکمراناں دے دم چھلے انہیں آکھیا ہوئے تو بھی چلا دے نبی دا ساڑھے نبی کو کام نے ساڑھے نبی تے امام الانبیاء نے چل بھی ساڑھے نبی سارے نبی افضل نے ہن ساڑھے اسی بھی میلاد مناوا کریں گے اتو پھر حلوے تے شرینیاں لیکن وہ بھی ایڈا بے حیا نہیں سی انہیں سڑکاں دے نہیں کڈے بندے انہیں اندر ہی حلوے شلوے کھوائے درباراں جی انہیں کہا اتھے ہی کھاؤ اتھے ہی معاملہ کرو یہ جڑا جلوس والا معاملہ ہے تے تقریباً سمجھ لو کہ 20-25 سال تو یہ جلوس شروع ہوئے نے اور یہ میں تمہیں اوتھینٹک دلیل دے سکنا اے جاؤ باہر ایتھے اشتہار لگے ہونے جی وہ اشتہاروں تے پڑھو 14واں جلوس 15واں جلوس 20 جلوس یہ نہ نکلے میں ذمہ دار ہوں جاؤ ذرا یعنی 15 تو پہلے کوئی شے نہیں سجے 16 تو پہلے کوئی شے نہیں سجے 20 تو پہلے کوئی شے نہیں سجے لہذا بازاروں میں نکل کر نمازیں چھوڑ کر اور مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کر کے یہ اسے نبی کا میلاد نہیں کہتے اسے بے حیائی کہتے ہیں اسے بے شرمی کہتے ہیں اور یہ نبی کے نام پر کر رہے ہو یاد رکھو قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے فرشتے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے فرشتے انہیں دور کریں گے ہٹ جاؤ دور ہو جاؤ وضو کے اذان کے چمک رہے ہوں گے چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ فرمائیں گے آنے دو یہ میرے امتی لگ دینے آن دو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اے او لوگ نے تہاڈے جان تو بعد کی کہہ رہے ہیں ہم تہاڈے جان تو بعد انہاں نے دین وچ نئی گلاں تے نوی چیزاں کڈ کے تہاڈے نال منسوب کیتیاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے او حوض کوثر تے آپ دا چہرہ انور متغیر ہو جائے اس جگہ تے اور آپ فرمان کے سحقن لمن غیر دینی بادی دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ ہٹ جاؤ میرے بعد تم نے میرے دین میں نئی چیزیں نکالیں جس دین کے لیے میں نے مارے کھائے جس دین کے لیے میں نے قید برداشت کی میری بیٹیوں نے نیزے کھائے صحابہ نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروائے اور بے ایمانوں چند حلووں کی پلیٹوں کے لیے چند ہاروں کے لیے چند اپنی میں تو کرنے کے لیے اے تم نے میرے دین کو جو دین میں نے محفوظ کر کے اور لوگوں تک پہنچایا الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل کر دیا اللہ نے واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اپنی نعمت کو پورا کر دیا اسلام کو دین اسلام کو اللہ نے پسند کر لیا اور تم نے اس دین کے ساتھ کھلواڑ کیا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے دور کر دیں گے دور ہٹا دیں گے اور یاد رکھیے گا سنت میں اجتماعیت ہوتی ہے سنت میں بدعت میں اجتماعیت نہیں ہوتی
یہ بدعت کی پہچان جی گجرات ٹول وجن گے وزیرآباد جاؤ گے تو گھوڑے بھی نچن گے نال میلاد تے اگلے پلے جاؤ گے تو نویں ڈیزائن اس تو اگے جاؤ گے تو خانہ کعبہ بنا کے تو روزہ رسول کیک تلوارہ نال پھر اتنی بے ادبیاں جتیاں لے کے پیچھے لایا ہے بیت اللہ تے خانہ کعبہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تو جتیاں لے کے چڑھے نال میوزک چل رہے پھر لاہور جاؤ گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون موسیقی دیا تے کنجر خانے دیا محفلاں جنہوں نے پیچھے لکھیا میلاد النبی بدعت دے ماڈل بدلنے جاندے ہیں یہ ہر شہر نوی شکل چاہیے یاد رکھیو سنت ایک شکل چاہیے عید کی نماز وہ گجرات بھی انجے ہی پڑھی جائے گی تو وزیر آباد بھی انجے ہی پڑھی جائے گی تو لاہور میں چلی جاؤ تو انجے ہی پڑھی جائے گی 2 رکھتا ہی سمجھ آ گئی ہے سنت اجتماعیت ہوتی ہے یاد رکھو تے بدعت افراط و تفریط ہوتی ہے اس وقت ویکھنا جے تو ویکھ لویو ایتھے تمبر چوک کھڑے ہو جائیو تے ویکھیو ایک مولوی لنگے گا چند مرید لے کے پہلے گاٹے 4 آلا آلا رولا اے جی کی اے جی ایک لنگ گیا پھر کوئی دیر بعد دوسرا لنگے گا اپنا لاؤ لشکر لے کے چاہیے تو ہے کٹھا اجتماعی کرو اصل گل ہے اپنے مریداں تے پیڑاں نو پھسان دی کہ میرا کرے مرید تے پیڑ دوجے پلے نہ لگ جائے تے پھر تیسری چیز اے تمہیں دس رہا ایک تو ہوندا ہے قرآن حدیث کی روشنی گل دسنی ایک ہوندا ہے موجودہ حقائق کو دیکھ کے بھی تسی اندازہ لا لو کہ بھائی اے نبی دی سنت نہیں جے میلاد اے دی خوشی ہے قرآن پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت نہ درود پڑھو سمار دا روزہ رکھو اے میلاد جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمان نو روزہ رکھو اے باہر چلے جاؤ ہونی فوارے چوک چلے جاؤ ایک پمفلٹ ایک مولوی دا لگے ہے دوجے پلے دوجے دا لگے ہے تیسرے پلے تیسرے دا لگے ہے یعنی وکھرے وکھرے جلوس اے افراط و تفریط ہوندی ہے آپس نفرتاں ہوندیاں نے کیوں انہاں نبی دا نام لے کے پگیاڑ بن کے تے پیڈاں بکریاں نو پھسایا انہاں دے خون چوسن واسطے تے سنت اتے لوگ کٹھے ہوندے نے اجتماعیت ہوندی ہے اللہ دا ڈر ہوندا ہے انہاں نو پتہ ہے جے گڑبڑ کیتی تے پھر کیے جا کے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہو دے پوسٹ تے پیش ہوئے تے اے نوے اللہ دے رسول ناراض ہون تے سب دی سب تباہی ہو جائے اس وجہ قرآن نے فرما دیتا ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں فرمایا فاتبعونی پھر میری پیروی کرنا میرے پیچھے چلنا جو جس طرح میں نے زندگی گزاری اور جس طرح میں نے بتلایا اور حکم دیا اور صحابہ نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح اپنی زندگیوں کو گزارنا میری پیروی کرنا یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کریں گے ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے واللہ غفور رحیم اور اللہ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں لہذا میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ بدعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیے لوگوں کو قرآن حدیث سے بدلائیے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دیں اس چیز کے قریب نہ جاؤ اور جس چیز کا تمہیں حکم دے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو اس لیے یہ بدعت ہے اور فرمایا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ ان خیر الحدیث کتاب اللہ بہترین بات کتاب اللہ کی ہے وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین ہدایت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ قرآن ہے وہ حدیث ہے نبی کا فرمان ہے وشر الامور محدثاتها بدترین کام کون سے ہیں جو نئے نئے گھڑے جائیں دین میں وکل محدثۃ بدعہ ہر نئی بدعت یہ کیا ہے وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے وفی روایہ وکل ضلالۃ فی النار اور یہ ضلالت اور گمراہی اور نبی کے نام پر یہ تماشے یہ کہاں لے جائیں گے
जहन्नम के अंदर। लिहाजा नबी की पैदाइश का महीना है, आपके आने का महीना है, खुशी होनी चाहिए। कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत अल्लाह के बाद जिनका मकाम और मर्तबा है, आप तशरीफ़ लेकर आए हैं, लिहाजा कसरत से दुरूद पढ़ें, है जी, कुरान की तिलावत कसरत से करें। जो कोई बुरे काम हैं उनको छोड़ दें, तौबा तैब हो जाएं, शिरक को छोड़ दें, बिदात को छोड़ दें, सूद को छोड़ दें, गाने सुनना छोड़ दें, बेहयाई को छोड़ दें, हराम खोरी को छोड़ दें, ज़िना में है तो ज़िना को छोड़ दें, तौबा तैब हो जाएं और नबी के सच्चे आशिक बन जाएं। और सच्चे मोहब्बत करने वाले वो होते हैं जो नबी के पीछे चलने वाले होते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।